دین دشمن لوگ، مذہب سے بیزار لوگ، ادیان کا انکار کرنے والے ایسے جملے بولتے ہیں کہ مذہب انسان کی عملی قوتوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو سست کر دیتا ہے، اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں۔ دیگر مذاہب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ دیگر مذاہب سلاتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، یہ ان کا میٹر ہے، اس کا میں تو جواب نہیں دوں گا۔ میں تو اپنے اسلام کا جواب دوں گا، جو میرا مذہب ہے، جو میرا دین ہے۔ اب ہمارا دین سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے؟ سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے؟ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ بہت خوب۔ تو عرض یہ ہے کہ اسلام جب آیا اور جس خطے میں آیا، جن لوگوں میں آیا، اس خطے کے ان لوگوں کی اسلام کے آنے سے پہلے کی حالت اور دنیا میں ان کا نام و نشان یا ان کی عظمت جو تھی یا نہیں تھی وہ دیکھ لیں، اور اسلام کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچے اس کو دیکھ لیں۔ بہت خوب، بے شک، بہت خوب۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ تو اسلام کی جب وہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب کو تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ یہ خطہ عرب جو تھا، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں جو کسریٰ کی تھی، کیسر کی تھی، روم کی تھی، فارس کی تھی، تو دنیا میں نام تو ان سلطنتوں کے تھے۔ مصر تھا، روم تھا، اور یہ عراق تھا، یونان تھا، یہ دنیا کے اندر نام جو تھے اس وقت تو ان کے تھے۔ عرب کا یہ خطہ مکہ مکرمہ کچھ مذہبی لوگوں کو پتا تھا، یا مکے کے تاجر جو بیچارے گھروں سے جاتے تھے اور شام وغیرہ میں کاروبار کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ادھر ایک شہر ہے چھوٹا سا جس کا نام مکہ ہے، 10-12 ہزار کی آبادی ہے، اس کی 10-12 ہزار کی آبادی ہے۔ اچھا جی وہاں کوئی بادشاہ ہے اس خطے کا؟ نہیں جی بادشاہ کوئی نہیں۔ کوئی جو وزیر ہی ہے؟ نہیں جی وزیر بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا کوئی سب کا اجتماعی سردار ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہاں کوئی قانون ہے؟ نہیں جی قانون بھی نہیں۔ وہاں کوئی منظم فوج ہے؟ نہیں فوج بھی نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی بڑی مشہور چیز ہے؟ نہیں جی وہ سوائے ایک کالے پتھروں کے گھر خانہ کعبہ کی دوسری کوئی چیز نہیں۔ اچھا ان کا دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ ہے کہ دنیا والے ان کو بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتے؟ نہیں جی ایسا کوئی کارنامہ نہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا ان کی کوئی ایسی بہادری ہے کہ رستم و اسفندیار جیسے جو تھے ان کے کارناموں کی طرح ان کے کارنامے؟ نہیں جی ایسا اس خطے میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے وہ خطہ۔ اچھا جی وہاں کوئی بہت سونے چاندی کی کانیں یا جواہرات یا زمرد یا نیلم یا اس طرح کی چیزیں نکل دی؟ نہیں جی وہاں کچھ بھی نہیں نکلتا، سبزہ تک نہیں، پہاڑی خالی ہیں۔ اچھا جی وہاں کے سیب بڑے مشہور ہیں، کیلے بہت اچھے ہیں، انگور بہت شاندار ہیں؟ نہیں جی وہاں تو گھاس نہیں اگتی، تو یہ انگور اور کیلے کہاں سے نکلیں گے؟ تو بھائی وہ کیا خطہ ہے؟ وہاں کے لوگ کس چیز کے اندر ماہر ہیں؟ کسی خاص فن کے اندر ماہر ہوں، کوئی انہوں نے بند بنا دی ہوں، جیسے یمن کے اندر سد معارف تھا، قوم سبا نے بنایا ہوا تھا؟ نہیں جی وہ بند تو کیا، وہ بیچارے پانی کو ترستے ہیں۔ وہاں تو ایک کنواں ہے آب زمزم کا، وہاں سے پانی نکل آتا ہے، باقی اللہ بارش نازل کر دیتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا تو بہت بڑا مصنف ان کے اندر جس کی کتاب دنیا کے اندر ارسطو افلاطون کی طرح مشہور ہو؟ نہیں جی ایسی کہاں سے بات ہو سکتی، نہ کوئی فلسفی نہ کوئی وہاں کا پڑھا لکھا۔ اچھا جی ساری قوم کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ نہیں جی ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ چند افراد ہیں پوری قوم کے اندر، 10 12 15 20 جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ یہ ہے وہ قوم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسلام سے پہلے، یہ اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اب حاکم بھی یہ ہیں، اب غالب بھی یہ ہیں، اب فاتح بھی یہ ہیں، اب عالم بھی یہ ہیں، اب فلسفی بھی یہ ہیں، اب خطیب بھی یہ ہیں، اب علوم کے مجد بھی یہ ہیں، اب دنیا کے اندر غلبہ پانے والے بھی یہ ہیں، اب دنیا کو تہذیب سکھانے والے بھی یہ ہیں، اب بڑی بڑی سلطنتوں کو پلٹنے والے بھی یہ ہیں، اب دنیا کو علوم سے روشناس کرانے والے بھی یہ ہیں۔ جن علوم کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا، انہوں نے صرف سیکھے نہیں بلکہ ایجاد کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے کہ جب خبر چلتی ہے تو کیسے چلائی جاتی ہے۔ سندوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، کسی ایک اتنی سی کتاب سے علوم کے دریا کیسے نکالے جاتے ہیں، کس طرح ان کو آپس کے اندر مینج کیا جاتا ہے، منظم کیا جاتا ہے، کس انداز کے اندر ایک نظام حکومت بنایا جاتا ہے، کس طرح اس نظام حکومت کی ایک ایک شے کو اتنے کھلے واضح تفصیلی انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ارسطو کے پچھلے والے بھی اس طرح بیان نہیں کر پائے۔
سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک، یہ ہے اسلام کے آنے کے بعد. سبحان اللہ، مدرسے بن گئے، علماء پیدا ہو گئے، مسجدیں آباد ہیں، وہ جناب گھر گھر کے اندر علم کے دریا بہ رہے ہیں. ایسا علم، ایسا حافظہ، ایسی ذہانت، ایسی شاعری، ایسے کمالات، ایسا زہد، ایسا تقوی، ایسے اخلاقیات کہ جن کا نام و نشانی ہے. بہادروں نے بہادری کے وہ نشان چھوڑے کہ آج تک دنیا ان کی مثل پیش کرنے سے قاصر ہے. کہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں حضرت عبیدہ بن الجراح، کہاں حضرت عمر بن العاص، کہاں محمد بن قاسم، کہاں جناب طارق، اور کہاں موسیٰ بن نصیر، اور کہاں جناب وہ قتیبہ، اور کہاں حضرت عمر، اور کہاں جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہاں بحری بیڑے بنانے والے، بحری بیڑے بھیجنے والے، بحری بیڑے ایجاد کرنے والے، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو جھکا دینے والے اور ان سے الٹا ان سے ٹیکس لینے والے. سبحان اللہ. تو بتائیے کہ اسلام نے تو یہ کیا تھا. یہ ہے اسلام، دین ہے، یہ اسلام مذہب ہے. مطلق دین مذہب کی بات نہیں کر رہا میں، صرف اسلام کا کہہ رہا ہوں کہ اسلام سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے، اسلام بٹھانے والا ہے یا اٹھانے والا ہے، اسلام جو ہے وہ پست کرنے والا ہے یا بلندیاں دینے والا ہے. تو یہ اسلام کا تحرک ہے، یہ اسلام کا جو ہے، اسلام کے اندر ایک جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہے، اس کے اندر ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے اس کے اندر کہ جو صرف اس زمانے کی 10 سال پہلے کی ہسٹری اور 20 سال بعد کی ہسٹری کو دیکھ لیں. آپ 10 سال پہلے کی 20 سال بعد کی ہسٹری کو دیکھ لیں. اگر 20 25 30 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب کوئی مذہب پیدا کر سکتا ہے تو نمبر ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ صرف اسلام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اتنا متحرک ہو سکتا ہے تو صرف اسلام ہے. تو اس نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا، اس نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا. تو یہ جو افیونچی ہیں، جو افیون کی بات کرنے والے ہیں، تو وہ بیچارے خود افیون کے نشے کے اندر ہوں گے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ورنہ جو ہسٹری ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے، وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے.